السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Tariq. Grammar lesson 4 Pronounce Part 3. Part 1 میں ہم نے Part 1 پڑھا, Part 2 پڑھا. اب ہم Part 3 پڑھنے جا رہے ہیں. Pronounce Part 3. Object pronoun. کیا ہے؟ Object pronoun. Let's see the definition of object pronoun. دیکھتے ہیں object pronoun کی definition کیا ہے. Object pronoun, when we use a pronoun at the place of object, it is called object pronoun. For example, me, us, you, it, them, him, her. These all are object pronoun. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا میں نے آبجیکٹ کی ڈیفینیشن آپ کو دی تھی. ریسیور آف این ایکشن از کالڈ آبجیکٹ. کام وصول کرنے والا یا جس پر کام کیا جا رہا ہے اسے آبجیکٹ کہا جاتا ہے جو کام ریسیو کر رہا ہوتا ہے. آبجیکٹ پروناؤن کیا ہوتا ہے کہ جو کام ریسیو کر رہا ہے پہلی دفعہ میں اس کی جگہ جو نام آ جائے اس کو آبجیکٹ پروناؤن کہا جاتا ہے. پریشان مت ہو کیونکہ آگے ایگزامپلس بہت ہیں, اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور ایک بھائی نے ایڈورب اور ایڈجیکٹیو کی ڈیفینیشنز اور اس کی ایکسپلینیشن مانگی ہے, تو انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل میں کوشش کروں گا کہ جب میں پارٹس آف اسپیچ پڑھاؤں تو آپ کی یہ ریکویسٹ بھی ضرور شامل کروں گا. شروع کرتے ہیں. آبجیکٹ پروناؤن ان انگلش آر دا فالوئنگ. دیکھیں, آبجیکٹ پروناؤن وہ ہوتا ہے جو آبجیکٹ کے جگہ آتا ہے. وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ وہ 7 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 7. کتنے ہوتے ہیں؟ 7. کیا ہے پہلا؟ می. اردو کے ساتھ دیکھیں, مجھے. می مجھے. یو تم, آپ تو. تو تڑاک کی زبان میں تو کہا جاتا ہے. آپ یو کو آپ کہا جاتا ہے یا تم کہا جاتا ہے یا تمہیں کہا جاتا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں. ہم ان کو یا اس کو. اس کی 2 اردو ہے, ان کو یا اس کو. مرد کے لیے یا بندے کے لیے یا لڑکے کے لیے. لڑکا یا مرد ایک ہی بات ہوتی ہے. لڑکا یا مرد کے لیے استعمال آپ کیا کریں گے؟ ہم. ان کو یا اس کو, اس کی اردو یہ ہوتی ہے. ہر جو ہے وہ بھی, اس کی بھی اردو سیم ہوتی ہے. فرق صرف اتنا یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کے لیے یا عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کو یا اس کو. صحیح ہے. اس کی اردو کیا ہوگی؟ ان کو یا اس کو. اس, یو ایس, اس. اس کی اردو کیا ہوتی ہے؟ ہمیں. اس کی اردو کیا ہوتی ہے؟ ہمیں. دیم, انہیں. دیم انہیں. دیم کی اردو کیا ہوتی ہے؟ انہیں. اٹ, یہ. اٹ کی اردو کیا ہوتی ہے؟ یہ. آپ کو یاد ہوگا سبجیکٹ پروناؤن میں بھی اٹ تھا, اس میں بھی یہ آیا تھا اور یہاں پہ بھی یہ آیا ہے. اب لیٹس سی ایگزامپلس. آبجیکٹ پروناؤن کم after either a verb, example like, or a preposition, example 2. preposition اور verb کے بعد جو چیز آتی ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے جو بھی چیز preposition کے فوراً بعد آتی ہے یا verb کے فوراً بعد آتی ہے اسے object کہا جاتا ہے. اور زیادہ تر آبجیکٹ پروناؤن میں ریپلیس ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی دفعہ میں ہم آبجیکٹ استعمال کرتے ہیں, سیکنڈ ٹائم میں ہم آبجیکٹ پروناؤن استعمال کرتے ہیں. لیٹس سی دی ایگزامپل. آپ ایگزامپل پہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو کس طرح استعمال کیا ہے. ایگزامپل میں اردو میں بھی ساتھ میں بتاؤں گا تو توجہ سے دیکھیں اور سنیں. کین شی ہیلپ اس. کین شی ہیلپ اس. کیا وہ ہماری مدد کر سکتی ہے؟ کین شی ہیلپ اس. کیا وہ ہماری مدد کر سکتی ہے؟ کیا وہ ہماری مدد کر سکتی ہے. یہاں پہ ہماری کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے. They visited her yesterday. They visited her yesterday. وہ ان کے گھر گئے تھے
उनके, देखिए यहाँ पे लफ्ज क्या आ रहा है, उनके, या वो उसके घर, वो लोग उसके घर गए थे कल, उसके या उनके, दो उर्दू आ रही है, सही है। She wrote him a letter, उसने उसे खत लिखा, उसने उसे खत लिखा, यानी एक लड़की ने लड़के को खत लिखा था। She wrote him a letter, उसने उसे खत लिखा, उसने उसे खत लिखा, या लड़की ने लड़के को खत लिखा, बात एक ही है। I will give you money, I will give you money, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यू की उर्दू क्या आ रही है, तुम्हें। देखिए वहां पे तुम, आप भी था, और तुम्हें, इसकी एक्चुअल उर्दू क्या होती है, तुम्हें। I will give you money, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। Can you tell me your name, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। Can you tell me your name, Can you tell me your name, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। मी की उर्दू क्या आ रही है, मुझे। नेक्स्ट देखते हैं, I like you but you don't like me, मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करते। I like you but you don't like me, मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करते। अक्सर बच्चों को ये बात जहन में ज़रूर आएगी कि सेंटेंसेस का हर वीक में दो वीडियोस अपलोड हो जाती हैं, लेकिन ग्रामर की एक वीडियो अपलोड होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते में एक दफ़ा। उसकी ख़ास वजह यह है कि मुझे सेंटेंसेस खुद लिखने होते हैं, खुद इस पर रिसर्च करनी होती है और ख़ुद इसको बनाना होता है, तो मुझे लिखना भी होता है, बहुत सा काम होता है, और इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। ये देखिए इसमें जो हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर के, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, यू की तुम्हें। यू डोंट लाइक मी, तुम, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, या आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझे मी, तुम्हें मुझे, यू की तुम्हें। मगर ये कहाँ आ रहा है, वर्ब के फौरन बाद। देखें अभी मैंने ऊपर बात बता दी, या तो वर्ब के फौरन बाद आएगा या तो प्रेपोजिशन के फौरन बाद आएगा। आगे देखते हैं, डू यू रियली हेट हर, डू यू रियली हेट हर, क्या तुम वाकई में उससे नफरत करते हो। देखिए उससे या उनसे, अब वहां उनसे नहीं बोलेंगे, उससे, सही है। उनको या उसको, दो उर्दू हैं। क्या तुम वाकई में उससे नफरत करते हो। She loves sitting next to him, she loves sitting next to him, उसे उसके सामने बैठना पसंद है, उसे उसके सामने बैठना पसंद है, उसे उसके सामने बैठना पसंद है। उसे यानी लड़की को लड़के के सामने बैठना पसंद है। तो ये जुमला अजीब है, लेकिन इस तरह के जुमले मुझे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मिल नहीं रहते एक साथ, तो मैंने कोशिश करके रिसर्च करके ये जुमले निकाले और साथ में कुछ इंक्लूडिंग अपने भी जुमले इसमें शामिल किए, जिसमें से ये जुमले हैं। She always writes an email to us, she always writes emails to us, वो हमेशा हमें ईमेल लिखती है। हमें क्या है, अस, वो हमेशा, यहाँ पे शी की उर्दू क्या आ रही है, वो हमेशा, अगर आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन याद हो, वो हमेशा हमें ईमेल लिखती है। लाइट जाने वाली है इसलिए मैं थोड़ा तेज पढ़ूंगा। He is talking to her about it, he is talking to her about it, वो उसके बारे में बात करता है, वो उसके बारे में ये बात करता है। He is talking to her about it, वो उसके बारे में ये बात करता है। उसके बारे में यानी लड़की के बारे में, ये बात यानी फला बात, सही है। अब बड़ी अहम चीज आ रही है, अहमद blows out the candle on his birthday cake। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम नाम को रिप्लेस करते हैं
किस में? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। कोई भी नाम होता है, तारिक होता है तो हिम हो जाता है, सारा होती है तो हर हो जाता है, एक से ज्यादा होते हैं तो दैम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अहमद ने मोमबत्तियां जलाई अपनी बर्थडे केक पर। यहाँ वर्ड जो है कैंडल इज द ऑब्जेक्ट of the above sentence, we can use them instead of candle as। हम यहाँ पर them का इस्तेमाल करेंगे किसके बजाय? कैंडल के। जब दूसरी दफा कोई भी सेंटेंस आता है, जैसे कैंडल एक दफा आ गया, सेकंड टाइम में अगर कैंडल का जिक्र आ रहा होगा तो कैंडल्स हम नहीं बोलेंगे, बल्कि कैंडल एक से ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे? them। हम क्या लगाएंगे? them। देखें, अगर मैं ये जुमला बोलता हूं रिप्लेस करके, he blows out them on his birthday cake, उसने बत्तियां जलाई अपने केक पर। लेट्स सी, आगे देखते हैं। आज हमने चार्ट बनाया है, चार्ट ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विद मीनिंग। सब्जेक्ट आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, ही वो लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, और इट ये आपको याद होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं। और अभी जो हम पढ़े, मी मुझे, अस हमें, यू तुम तुम्हें, ही उनको उसको लड़के के लिए, हर उनको उसको, उसकी उसको हर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन लड़की के लिए इट ये। आगे देखते हैं। दे एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं और दैम एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे में उर्दू क्या आती है? वो शुरू में, और दैम में उर्दू क्या आती है? उन्हें। सही है। अब देखते हैं इसके, आर यू टॉकिंग टू मी, इसमें यू क्या है? आर यू शुरू में आ रहा है। आपको याद होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं देखा तो आप सब्जेक्ट प्रोनाउन देखा। आर यू टॉकिंग टू मी, देखे टू मी, टू क्या है? प्रपोजिशन, टू के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी। और यहां पे यू ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट है, क्योंकि ये शुरू में आ रहा है। आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? नो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, नहीं मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट, और तुमसे तुम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट, क्योंकि तुमसे बात कर रहा। डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे क्या तुम मुझे नहीं जानते? डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? देखो शुरू में जो यू आ रहा है तुम, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट, और आखिर में जो मी आ रहा है वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। हैव यू एवर सीन हिम बिफोर, हैव यू एवर सीन हिम बिफोर, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? हैव यू सीन हिम, हैव यू एवर सीन हिम बिफोर, क्या तुमने उसे कभी देखा है? हैव के बाद जो यू आ रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और सीन के बाद जो हिम आ रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। यू लव मी और हेट मी बट आई रियली लव यू, तुम मुझसे मोहब्बत करो या नफरत करो, बट लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। इसमें जो आई यू है पहला वाला, ये सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, फिर दोबारा मी ऑब्जेक्ट है, फिर आई सब्जेक्ट है, और फिर यू ऑब्जेक्ट है। यू डोंट बिलीव इट, क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं? आई लव दिस कार बट इट इज नॉट माइन, देखें आई लव दिस कार, मुझे ये कार पसंद है। अब वो कार शुरू में आ रही है तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, इट इज नॉट माइन, ये मेरी नहीं। सो हम होप यू अंडरस्टैंड बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आवर गोल्डन वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट गोल्डन वर्ड्स। गोल्डन वर्ड्स शुरू करने से पहले एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की निशानी ये होती है कि वो जुमले के आखिर में आता है। अगर आप ये बात याद रखिएगा, यू शुरू में आ रहा है, जुमले के शुरू में एक लफ्ज़ के बाद आ रहा है तो वो सब्जेक्ट है, या पहला लफ्ज़ आ रहा है तो वो सब्जेक्ट है, और आखिर में आ रहा है या आखिर से पहले आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इसके अलावा जितने ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हैं, वो सेम नहीं है सिवाय यू और इट के। इट के लिए भी यही है, शुरू में आ रहा है जुमले के तो सब्जेक्ट है, और एंड में आ रहा है या आखिर में आ रहा है या आखिर से पहले आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ये बात याद रखिएगा ज़रूर। देखें अगर हम इस जुमले को देखते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है, आई रियली लव यू,
آئی کیا ہے جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو سبجیکٹ ہوا، یو کیا ہے جملے کے آخر میں آ رہا ہے تو آبجیکٹ ہوا۔ اگر ہم اسی چیز کو یہاں دیکھتے ہیں، یو لکھا ہوا ہے یو لو می، تو یو شروع میں آ رہا ہے جملے کے، تو یہ یو یہاں پہ سبجیکٹ ہوا نہ کہ آبجیکٹ ہوا۔ اگر یہی چیز اگر میں بولتا آئی لو یو، جیسے میں نے وہاں پہ لکھا تھا آئی ریئلی لو یو، تو وہاں پہ یو کیا تھا؟ آبجیکٹ تھا، کیونکہ وہ جملے کے آخر میں تھا یا ورب کے بعد تھا، اس لیے آبجیکٹ تھا۔ لیکن یہی چیز یہاں پہ یو جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور می جو ہے وہ آبجیکٹ ہے۔ یاد رکھیے گا، می، یو، اس، دیم، ہم، ہر، اٹ، یو، می، ہم، ہر، اٹ، بھول گیا خیر، می، یو، دیم، ہم، ہر، اٹ، اور ایک رہ گیا آئی تھنک سو۔ اچھا، آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں گولڈن ورڈ، اس سے پہلے بہت اہم بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، حقیقت کو ہم فیس نہیں کرنا چاہتے، اور کبھی بھی ہم حقیقت کا سامنا نہیں کرتے۔ سچ، چلیں گولڈن ورڈ شروع کرتے ہیں۔ اس گولڈن ورڈ کے بعد ہم بات کریں گے اس پر۔ ٹوڈیز ریئلٹی، آج کی حقیقت۔ بگ ہاؤس، بڑا گھر، بٹ اسمال فیملی، لیکن گھر والے، مطلب یہ گھر کی تعداد جو ہے وہ کم لیکن گھر بڑا ہے۔ گھر میں صرف میاں بیویاں اور گھر بہت بڑا ہے، یہ آج کی حقیقت ہے۔ مور ایجوکیشن، یہاں پہ شارٹ فارم لکھی ہوئی ہے ایجوکیشن کی، مور ایجوکیشن ڈگریز بٹ لیس کامن سینس۔ بہت زیادہ ہمارے پاس ڈگریز ہیں ایجوکیشنز کی، لیکن کامن سینس کی کمی ہے۔ کس کی کمی ہے؟ کامن سینس کی کمی ہے۔ ایڈوانس میڈیسن، ہمارے پاس آج کل ایڈوانس ہر مرض کی دوا ہے، بٹ پور ہیلتھ، لیکن ہماری صحت جو ہے وہ خراب ہے یا کمزور ہے یا نازک ہے۔ ٹچ مون بٹ نیبرس ان نون، ہم نے، انسانوں نے چاند کو چھو لیا، چاند پر چلے گئے، چاند کے بارے میں تمام باتیں جانتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بے شک وہ مر رہا ہے یا بیمار ہے۔ ہائی انکم بٹ لیس پیس آف مائنڈ، بہت زیادہ کمائی ہے لیکن لیس پیس آف مائنڈ۔ لیس پیس آف مائنڈ سے مراد کہ ہمارے دماغ میں سکون کی کمی ہے۔ انکم تو بہت ہے، کمائی تو بہت ہے، آمدنی تو بہت ہے، لیکن جو دماغ کا سکون ہے وہ نہیں ہے۔ لاٹس آف ہیومن بینگ بٹ لیس ہیومنٹی، بہت زیادہ انسان ہیں لیکن انسانیت کی کمی ہے۔ بہت زیادہ انسان ہیں لیکن انسانیت کی کمی ہے۔ اس چیز کو اس طرح سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، سر وی آر گوئنگ ٹو میری ان یو کے، سو شوڈ وی لرن انگلش؟ ہم یو کے میں شادی کرنے والے ہیں تو ہمیں انگلش سیکھنی چاہیے، یا وی آر گوئنگ ٹو یو کے سو وی ہیو ٹو لرن انگلش، ہم یو کے جا رہے ہیں ہمیں انگلش سیکھنی ہے۔ I don't mind if you are learning English، مجھے برا نہیں لگتا آپ انگلش سیکھ رہے ہو، بے شک کسی چیز کے لیے بھی، but don't make fool people،
الو مت بنائیں لوگوں کو، بیوقوف مت بنائیں۔ مجھے بڑا رونا آیا، دو چار، ایک کو دیکھوں، دو کو دیکھوں، تین کو دیکھوں، چار کو دیکھوں، روز ایک نئی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے، روز ایک نیا درد کسی کا دیکھتا ہوں تو ہل جاتا ہوں، اپنا درد بھول جاتا ہوں۔ ہم پاکستانی ہیں، مگر پاکستانیوں کو آج صرف ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، صرف ٹیررسٹ۔ کسی سے کہو نا پاکستانی ہے یو کے میں جا کے، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ لیٹ می ٹیل یو۔ ارے بابا ویزا کے لیے تو آیا ہے، یہاں لڑکی سے شادی کر کے ویزا لینے آیا ہے، نیشنلٹی حاصل کرنے آیا ہے، پیسے کی لالچ میں آیا ہے۔ دس از ٹرو، یہ حقیقت ہے، دس از ٹرو، سچ ہے، اس کو میں اگنور نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک کو میں دیکھوں، دو کو دیکھوں، تین کو دیکھوں، چار کو دیکھوں، کتنے لوگوں کو دیکھوں، سب کے سب یار تم لوگ پیسے کے لیے کسی کی زندگی برباد کر رہے ہو، نیشنلٹی کے لیے کسی کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، اگر پیسہ ہی ایسا کمانا ہے تو ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کسی کا دل توڑ کے، کسی کو دھوکہ دے کے پیسہ کماؤ، ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کسی بھی مذہب میں، مسلمان کیوں، کسی بھی مذہب میں یہ نہیں لکھا کہ کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کمایا جائے، کسی کو الو بنا کر کروڑ پتی بنا جائے۔ اگر آج کسی کو پوچھا جائے نا، ارے یار تمہیں کیسی لڑکی چاہیے یا تمہیں کیسا لڑکا چاہیے، بولے گا کچھ ہو نہ ہو کروڑ پتی ہونا چاہیے، کچھ ہو نہ ہو کروڑ پتی ہونی چاہیے۔ پلیز اسٹاپ دس، ڈونٹ فائنڈ دا the richest person, find the best for you۔ اچھے سے اچھا ڈھونڈے، نہ کہ پیسے سے پیسہ والا ڈھونڈے، کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار ابھی بھی یہ حال ہے کہ ہم کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں صرف نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے، کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے۔ کیوں؟ یہ بات مجھ پہ بھی گزری ہے۔ کس طرح؟ لیٹ می ٹیل یو۔ 3 months ago I was too upset because my expenses was getting increase۔ میرے جو اخراجات تھے وہ بہت زیادہ بڑھ رہے تھے، too much۔ I was unable to control my expenses۔ میں بہت کوشش کر کے بھی اپنے اخراجات نہیں کم کر پا رہا تھا۔ and my salary was 13,000، 13,000 سیلری تھی۔ and I was very shocked۔ what to do؟ What should I do؟ Tell me Allah، please tell me what should I do؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں شیطان کا وار دیکھیں۔ I went to bank، UBL bank۔ there is a مجھے کاروں کے نام نہیں پتا، کرولا ورولا یہ پتہ نہیں، شوق بہت ہے چلانے کا لیکن پتہ نہیں نام۔ suppose there is a car، the car coming in front of the bank and stop۔ the one woman and one man get off the car۔ ایک بندہ اور ایک عورت کار سے اترتے ہیں۔ somebody told me at that time، do you know who are they؟ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ I said no، I didn't know، I don't know۔
میں نہیں جانتا. He said, oh, she is the princess. She is the princess and the husband is nothing. He got married for money. Now he is the richest person in the Pakistan. اب یہ سب سے امیر آدمی ہے پاکستان میں. Think about it. سوچو اس بارے میں. And he is living like a prince. وہ شہزادوں کی طرح جی رہا ہے. At that time I realized, yaar, what is going on, yaar? People are doing this. Why I'm not? میں کیوں نہیں؟ All people are doing this. Why shouldn't I do? مجھے کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ At that time I think, yaar, I should marry someone, the richest lady in the world, the richest girl in the Pakistan. ایک میری سوچ آئی تھی کہ یار مجھے کوئی امیر لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے. یہ سوچ کیا تھی بیٹا؟ کیا تھی پتہ ہے؟ شیطان کا وسوسہ. اگر میں اس وقت وش بھی کر لیتا، ایک کہتے ہیں نا اللہ جس سے بچانا چاہے کچھ نہیں ہوتا. اور اپرچونٹی ساری بات ہوتی ہے. اپرچونٹی ورجنٹی از دا ڈگنیٹی از دا لیک آف اپرچونٹی. شاید مجھے بھی ملتا، شاید سیریسلی میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی چانس ملتا تو شاید میں بھی لڑک جاتا، میں بھی فیل ہو جاتا، گر جاتا. بیکاز آئی ایم ناٹ پرفیکٹ. مجھ میں بھی ایمان کی کمزوری ہے. بٹ after 1 week, after this, when I was thinking about the richest girl in the world, ay Allah, give it to me, ay Allah, give it to me. I was praying to Allah at that time. Really, میں دعا کر رہا تھا اس وقت. تو مجھے جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے میں اللہ سے مانگتا ہوں، میری ایک عادت ہے. تو پیسہ کے علاوہ مجھے سب کچھ اللہ نے دیا ہے ماشاءاللہ سے. پیسہ بھی دیا ہے پر اتنا دیا ہے کہ بس کھا پی لوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکوں. خیر، تو ایٹ دیٹ ٹائم somebody text me and somebody text me at WhatsApp and somebody text me on FB. They are new for me. I didn't know about them, and both are the same problem for both. What was the problem? کیا تھی مسئلہ؟ Sir, somebody hurt me, somebody made me fool just for nationality. Sir, مجھے کسی نے الو بنایا صرف ویزے کے لیے، صرف نیشنلٹی کے لیے. And second one told me somebody got married with me just for money, and کسی نے میرے سے شادی کی صرف پیسے کے لیے. So at that time I was shocked. What was I praying? میں کیا دعا کر رہا تھا یار؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. یا اللہ تم مجھے معاف کر دے، یا اللہ تم مجھے معاف کر دے. کیونکہ جب وہ میں نے پوری سٹوری سنی تو مجھے عجیب سا رونا آ گیا. ایک طرف یہاں سن رہا، ایک طرف یہاں سن رہا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا. کیا اللہ مجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ دکھ دے کے بھی تم کیا حاصل کر لو گے کسی کو؟ تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز, thanks Allah, you haven't given me the richest girl. You have given me the best girl in this world. There is no money, there is nothing except love, جس کے پاس کچھ نہیں سوائے پیار کے. And I am happy with it.
اور میں اس سے خوش ہوں. This is the thing I really like, کہ when I was failing, Allah supported me. Allah told me, this is the wrong way. This is the wrong thinking. What are you thinking? That is wrong. تم جو سوچ رہے ہو وہ غلط ہے. Stop doing this. Stop praying this. یہ فضول دعا کرنا بند کرو. اینڈ سیریسلی مجھے جب ان کی سٹوری سنی تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوئی کہ میرے اندر یہ سوچ کیوں آئی, صرف ایک بندے کی وجہ سے, کہ ایک بندے نے بتایا یار وہ کروڑ پتی ہو گیا, تو ابھی وہیں کا وہیں ہے. صرف ایک سوچ, اور میں نے دعا بھی مانگ لی. مجھے افسوس ہوا, رونا بہت آیا کہ یار اگر میں نے کسی کے ساتھ, کسی کے لیے, کسی کے پیسے کے لیے, یا کسی کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے, اپنی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے شادی کروں تو کتنا دکھ ہوتا ہے, یا پیسے کے لیے شادی کروں تو انسان کہاں. کیونکہ میری ایک عادت رہی ہے, میں جس سے بات کرتا ہوں تو میں اللہ سے ایک دعا مانگتا ہوں, اے اللہ اس کا دکھ, اس کا درد مجھے بھی عطا کر. تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بتا رہا ہوتا تو میں دل ہی دل میں رونا شروع کر دیتا ہوں. میری ایک عجیب سی حالت ہو جاتی ہے, ایک گاڈ گفٹڈ سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں اس کو, لیکن ایک مجھے ایسا لگا جیسے یہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز دیٹ از رانگ تھنگ. ہم ہر بندہ کہیں نہ کہیں بہکتا ضرور ہے, کہیں نہ کہیں گرتا ضرور ہے. آزمائش میں کھڑے نہیں اتر سکتے ہم, لیکن وہ اللہ کی ذات ہے جو بچانے والی ہے. تو دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو بھی بچائے. اور پلیز اسٹاپ میکنگ فول, اسٹاپ ڈوئنگ دس, اسٹاپ ٹیکنگ nationality from UK. Stop marrying with UK girls because of visa or because of nationality. شادی کے لیے, نیشنلٹی کے لیے شادی نہ کریں. پلیز اسٹاپ, اس چیز سے رک جائیں. اگر آپ کر رہے ہیں, if you are doing this, so stop it. Because this time I'm telling you, maybe Allah give you message from me, یا آپ کو کہیں نہ کہیں سے ہنٹ ضرور دے گا, کہیں نہ کہیں سے ہنٹ ضرور دے گا. تو کیا پتہ میرا ہی ہنٹ, میری طرف سے ہنٹ مل رہا ہو. تو پلیز یہ درخواست ہے, کسی کو خون کے آنسو رلانے سے بہتر ہے کہ خود رو لیا جائے. کسی کو دھوکہ دینے سے اچھا ہے کہ خود دھوکہ کھا لیا جائے, اور کسی کو زخم دینے سے اچھا خود کو زخم لگا لیا جائے. کسی کو رلانے سے اچھا خود رو لیا جائے. یہ سوچ اپنے اندر ڈال لیں کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو آپ پہ کیا گزرے گی. پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. اور ایک چیز اور میں شامل کروں گا اپنے لیسن میں آج, جو آج سے 6-8 سال پہلے میں نے لکھا تھا. یہ ایک پویم ڈیزائن کی گئی تھی, پویم تو نہیں کہہ سکتے اس کو, ایک میں نے جگہ سنی, ایک جگہ کچھ ایک اچھے الفاظ, سنہری الفاظ سنے تھے, تو میں نے اپنی پویم میں یہ شامل کیے. ان ہاتھوں سے دعا مانگ, ان ہاتھوں سے دعا مانگ جن ہاتھوں نے کبھی گناہ نہ کیے ہوں. ان ہاتھوں سے دعا مانگ جن ہاتھوں نے کبھی گناہ نہ کیے ہوں. کہتے ہیں کہ تم اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو اس ہاتھوں سے دعا مانگو جس نے کبھی گناہ نہ کیے ہوں. ہم تمام لوگ, آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں آپ لوگ نیک ہوں گے, لیکن میرا کہیں سے بھی چانس نہیں ہے نیک ہونے کا. میرے تو ہاتھ ایسے ہیں, مجھے غلاظت نظر آتی ہے اپنے ہاتھوں میں, سیریسلی ٹرولی. تو میں کیسے ایزیوم کر لوں کہ میرے ہاتھ پاک ہیں, یا میرے ہاتھوں سے, میرے ذہن سے, میری زبان سے, میری باڈی سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو. تو یہ چیز, ان ہاتھوں سے دعا مانگ جن ہاتھوں نے کبھی گناہ نہ کیے ہوں. بے شک یہ آگے ایک حقیقت ہے, بے شک وہ ہاتھ انسان اور ولیوں کے ہیں, لیکن انہیں خدا سمجھ کے نہ مانگ, لیکن انہیں خدا سمجھ کے نہ مانگ.
یاد رکھیے گا، اللہ سے مانگو، اس کے بندوں سے صرف یہ کہو کہ دعا کیجئے گا، یہ مت کہو کہ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے بندوں سے کبھی مت کہو کہ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے بندے جو ہے نا وہ تانا دے سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، طنز دے سکتے ہیں، لیکن میرا اللہ کبھی طنز نہیں دیتا، کبھی پردہ نہیں ہٹاتا ہمارے گناہوں سے۔ ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ کبھی پردہ نہیں ہٹاتا، اور میں کم بخت ہوں جو پھر بھی نہیں سدھرتا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کس کس کو کہوں دعا کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر دعا ان ہاتھوں سے مانگو جن ہاتھوں نے کبھی گناہ نہ کیے ہوں، وہ ہاتھ تمہارے دوستوں یا دوسرے انسانوں کے ہیں، جسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کرنا۔ اگر آپ دعا کرو گے تو آپ کے ہاتھ میرے لیے پاک ہوں گے، یعنی میں نے گناہ نہیں کیا آپ کے ہاتھوں سے، تو آپ کی دعا میرے لیے جلد قبول ہوگی، یہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کتنا حقیقت ہے یہ تو نہیں جانتا، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ دعا کریں گے تو میرے حق میں بہتری ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے بندوں اور ولیوں سے دعا کی درخواست کریں، لیکن ان سے یہ مت کہیں کہ ہمیں عطا کر دیجئے۔ کیا پتہ میرے اللہ کو برا لگ جائے، کیا پتہ میرا اللہ اسے شرک سمجھ لے، کیا پتہ میرا اللہ مجھے معافی کے قابل ہی نہ سمجھے پھر، کیونکہ شرک کے بعد وہ معاف نہیں کرتا۔ کیونکہ میں اکثر سوچتا ہوں میرے اتنے گناہ ہیں، پتہ نہیں کیسے معاف ہوں گے، پتہ نہیں کس طرح معاف ہوں گے، میں کس طرح معافی مانگوں گا، کس کس گناہ کی معافی مانگوں گا، کن کن ہاتھوں سے منگواؤں دعائیں۔ دعائیں ایسی ہیں جو تقدیریں بدل دیتی ہیں، لیکن پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی سے دعا کے لیے درخواست کریں تو اس سے یہ مت کہیں کہ مجھے آپ دے دیجئے، یہ کہیں کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ عطا کر دے۔ ان ہاتھوں سے دعا مانگ جن ہاتھوں نے کبھی گناہ نہ کیے ہوں، بے شک وہ ہاتھ انسان اور ولیوں کے ہیں، بے شک وہ ہاتھ انسان اور ولیوں کے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے آپ نے گناہ نہیں کیے، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جو انسان، ہر بندہ نیک ہے، میری نظر میں ہر بندہ نیک ہے اگر وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن انہیں خدا سمجھ کے نہ مانگ، لیکن انہیں خدا سمجھ کے نہ مانگ۔ یہ میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالی کے لیے لکھی تھی، اپنے رب کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے بنایا، اور جس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کسی کو کچھ بتا سکوں، کسی کو کچھ سمجھا سکوں۔ تو پلیز ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ، اینڈ if I do something wrong, if I hurt you, if I do any mistake, any kind of mistake, so I'm sorry. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، لیسن میں ہوئی ہو، میری زبان سے ہوئی ہو، میرا کہنے میں ہوئی ہو، یا آپ کے سمجھنے میں ہوئی ہو، تو مجھے معاف کیجیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ہasta la vista، چاؤ۔